اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ نوجوان ساتھیوں، علم کی موضوع کی تیسری قسط لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ مدارس اسلامیہ کے موضوع پہ بات چل رہی تھی۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے مدارس کا کیا کردار رہا ہے اور مدارس کی کتنی اہمیت ہے، معاشرے میں اس کی کتنی ضرورت ہے، اس موضوع پر روشنی ڈالی تھی۔ آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر بولنا آیا ہوں، مدارس کے واجبات اور فرائض کیا ہے۔ مدارس کے عمومی طور پر دو فرائض ہوتے ہیں، ایک اندرونی ہوتی ہے اور دوسرے ہوتے ہیں بیرونی۔ سب سے پہلی چیز ہے مدارس کی داخلی فرائض۔ اب داخلی فرائض میں بھی کیا کیا فرائض ہیں، اس سلسلہ میں آپ کو سامنے گناتا ہوں۔ سب سے پہلی بات ہے ذہنی تشکیل۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ بعض لوگ تاریخ اسلام میں ایسے بھی آئے ہیں، بلکہ آج بھی اس چیز کا عروج ہے، آج بھی وہ چیز عروج پہ ہے کہ بعض لوگ ظاہراً تو مسلمان ہوتے ہیں مگر عقلاً مسلمان نہیں ہوتی، ان کی ذہن اسلامی نہیں ہوتا، ان کی فکر اسلامی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے دماغ کے اعتبار سے اسلام کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی فکر غیر اسلامی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ اپنے آپ کو وقت کا سب سے بڑا سورما سمجھتے ہیں اور اپنے آگے کسی کو سمجھتے ہی نہیں۔ ان کی ذہن میں غیر اسلامیت، مغربیت، کفریت، الحاد بھرا ہوا ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو ہمارے خلاف غلط استعمال کیا جاتا ہے، ہمارا نمائندہ سمجھ کر، جیسے کہ آج کل کے زمانے میں میڈیا پر، ٹی وی بحثوں پر لایا جاتا ہے اور اس کے خلاف، اسلام کے خلاف اس کی زبان سے اگلوایا جاتا ہے اور اس کو اسلام کی چیز بنا کر میڈیا بریکنگ نیوز بنا کر پیش کرتا ہے۔ یہ سب آج عروج پہ ہو رہا ہے، جیسے طارق فتح جیسے لوگ، ایسے بہت سے لوگ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایک بات آپ یہاں پر سمجھ لیجئے، جو اسلامی نظام ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اور اس کی بقا کی ذمہ داری، اس کی تبلیغ کی ذمہ داری سب سے زیادہ علماء پر، جاننے والوں پر عائد ہوتی ہے۔ عوام کے مقابلے میں علماء کے امتیاز ہونا چاہیے کہ وہ اسلام کی فکر کے داعی اور مبلغ ہو اور اسلام کے نظام کو دوسرے نظاموں سے برتر سمجھے، اس کا اعلیٰ مقام سمجھے اور اس کا داعی بنے، اٹھتا بیٹھتا پھرتا۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے داعی بنے اور علم نبوت کی طرف لوگوں کو بلائے اور اس کی صحیح حقیقت سے لوگوں کو واقف کرائے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ عوام کی صحیح قیادت اور کامل قیادت علماء ہی کر سکتے ہیں، اور کوئی دوسری جماعت دنیا میں موجود نہیں ہے کہ عوام کی صحیح قیادت کرے۔ دوسری چیز، سیرت کی تعمیر اور اخلاق کی پختگی۔ یہ اتنی اہم ہے کہ آپ تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھیے، ہر دور میں اسلام کو بلندی ملی ہے وہ اخلاق کی وجہ سے ملی ہے۔ جنگیں ہوئی ہے، اس سے انکار نہیں، مگر اسلام سب سے زیادہ اخلاق کی وجہ سے ہی پھیلا ہے۔ اسلام اخلاق کی وجہ سے پھیلا، اسلام بلند فکر کی وجہ سے پھیلا ہے، اسلام نیک سیرت کے لوگوں کی وجہ سے پھیلا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور پر پھیلا ہے، وہ بہت غلط کہتے ہیں اور اسلام کو پتہ نہیں، دہشت گردی سے پتہ نہیں، الگ الگ القاب سے تشبیہ دیتے ہیں، وہ غلط بات ہے۔ اسلام اخلاق کی زور سے پھیلا ہے، اسلام نے اللہ والوں کے، اسلام نیک دل انسانوں سے پھیلا ہے۔ آپ اس بات کو ذہن میں صاف کر لیجئے۔ تیسری چیز ہے مقصد کا تعین اور نصب العین کی بلندی۔ ہمارا مقصد بھی متعین ہونا چاہیے اور ہمارا ہدف، ہمارا گول بھی بہت بڑا بلند ہونا چاہیے کہ اگر ہم کو دیکھ کے لوگ سمجھیں کہ بہت بڑے لوگ ہیں، بہت اعلیٰ مزاج کے لوگ ہیں، ان کا مقصد بہت بڑا ہے، ان کا معیار بہت بلند ہے، ہم اپنے اندر ایک طرف پیدا کریں،
قرآن کریم میں ہمارے مقصد کو بار بار اجاگر کیا گیا ہے اور بار بار اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اس آیت میں ہماری ذمہ داری یہ بتائی گئی کہ تم ایسی قوم ہو کہ تم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے, تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو اور بھلائی کا حکم دیتے ہو. اور ایک جگہ کہا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اور ایک جگہ کہا گیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. سب سے اہم بات میں آپ کو اشارہ دینا چاہتا ہوں, یہاں پر ایک کتاب میں ہے, اکثر عربی مدارس کے فارغ ہونے والے ذہین طلباء فراغت کے بعد اپنے مقصد کو, اپنے ہدف کو منتخب کے لیے بہت سوچتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کسی سرکاری اسکول میں یا کسی اسکول میں عربی اور فارسی یا اردو کے لیے کوئی خالی جگہ مل جائے پڑھانے کے لیے. اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جب وہاں جائیں گے یا دنیا کے دوسرے لوگوں کے میں گل مل جائیں گے, وہ انگریزی بولنے والے لوگ ہیں, ظاہراً دیکھنے میں ان کا معیار بہت بلند ہے, بہت بڑے لوگ ہیں, وہ فلاں لباس پہنتے ہیں, ایسے رہتے ہیں, ان کا نظام زندگی بہت بلند ہے, صرف ظاہراً دیکھنے میں چاہتا ہے. یہ شکایت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب ہمیں اپنی قدر نہیں ہوتی. ہمیں اپنی قدر ہونی چاہیے, اور اس صورتحال کا واحد علاج وہی ہے کہ مدارس میں طلباء کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ بہت بلند علم ہے, یہ وہی علم ہے جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو کام آئے گا. ان کو بتائیں آپ کا یہ وہ نصب العین ہے, یہ آپ کا یہ مرتبہ ہے کہ وہ کبھی صحابہ کا رہا ہے, اور جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی اور کامرانی سرفراز کیا. یہ بہت بلند نظام ہے کہ دنیا کی کوئی بھی نظام ہو, کوئی بھی سیاسی نظام ہو, کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو, جو بھی ہو, کوئی بھی اس نظام سے اوپر ہو نہیں سکتا. آپ کا مقصد, آپ کے ذہن میں ایک چیز بٹھا دینی چاہیے. یہاں پر آپ کو میں ایک چیز بتا دیتا ہوں. جہاں تک نصاب تعلیم کی بات ہے, الحمدللہ اس پہ بہت کام ہو رہا ہے. میں اس پر آپ کے سامنے کچھ نہیں کہوں گا, البتہ ایک بات آپ کے سامنے ضرور کہہ رہا ہوں. اسلام کا جو نصاب ہے, جو مدارس میں اسلام کے نام پہ, مذہب کے نام پہ پڑھایا جاتا ہے, اس نظام میں اگر کوئی چیز اپنی طرف سے مداخلت کرنا چاہتا ہے تو وہ غیر دانشمندہ ہے, اس کو کسی بھی صورتحال میں قبول نہیں کیا جاتا. جیسا کہ آج کل بہت مدارس میں یہ اچھی بات پیدا ہو گئی ہے کہ جس کو ہم دنیاوی علوم کہتے ہیں, جو بھی علوم جس کو ہم دنیاوی علوم کہتے ہیں, اصل میں وہ بھی علوم اللہ کے طرف سے ہی اتارے ہوئے ہیں. اس علوم کو ساتھ پڑھایا جا رہا ہے. انگریزی علوم, سائنسی علوم, دوسرے علوم, ڈاکٹر کے علوم, الحمدللہ ایسے بہت سے ادارے آج دینی مدارس کے ساتھ ساتھ اس کی بھی تعلیم جو دی جا رہی ہے, یہ بہت قابل تحسین ہے, قابل مبارکباد ہے. اس چیز کے بارے میں آپ کو اگلی ویڈیو میں یا اس کے بعد کی ویڈیو میں بیان کروں گا, مگر چونکہ نصاب تعلیم کی یہاں پر بات آئی اس لیے میں نے آپ کے سامنے اس پر کچھ جھلکیاں چھوڑی. البتہ پھر ایک بار آپ کو کہہ دوں, جو اسلامی نصاب تعلیم ہے, جس کو ہم مدرسے کی تعلیم کہتے ہیں, قرآن حدیث کی تعلیم کہتے ہیں, اگر اس نصاب کے اندر اگر کوئی چیز غیر ضروری اگر کوئی حکومت کی طرف سے ہو یا نام نہاد مفکرین کی طرف سے ہو, اگر داخل کرنے کی کوشش کی جائے گی, اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. مسلمانوں کی جہاں تک مدارس کی بیرونی فرائض کی بات ہے, اس میں سے سب سے اہم ہے مسلمانوں کی نشاط ثانیہ اور عربی زبان کی اشاعت. اس پر آپ کو میں مختصر صرف چند سطروں میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہر مدارس کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کی برائی کو ختم کرنے میں اپنا ایک رول ادا کرے. میں آپ کو یہاں پر کتاب میں سے چند چیزیں گنواتا ہوں, اور یہ بھی مدارس کی ذمہ داری ہے کہ خالص توحید کی فکر کریں, لوگوں کو شرک و بدعات سے ہٹ کر خالص توحید کی طرف بلانے کی کوشش کریں, اور اس چیز کی وجہ سے لوگوں کو ایک نئی زندگی بخشیں. یہاں پر بتایا گیا ہے مبلغین استثناء سے کام لیں, اپنا کھائیں, اپنا خرچ کریں. اور جو دین کا کام کرتے ہیں, جو علماء, ان کی سب سے پہلا ان کا مقصد رضا الہی ہو,
اور تیسری سب سے اہم بات، یہاں پر بہت لوگ اپنی کوتاہی کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایمان کامل اور فرائض کے سوا ابتدا میں ہر قسم کی فروع یا اختلافی باتوں سے گریز کریں، اور خاص کر علماء کو اس چیز کی طرف کثرت سے دھیان دینا چاہیے۔ اور یہاں پر اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، اور لوگ پتہ نہیں اپنے آپ کو جب ممبر کسی مسجد کا ممبر مل جاتا ہے، وہ خدا اپنی وراثت سمجھ کر وہاں سے طرح کے ایسے فتوے شروع کرتے ہیں، ایسے فتوے پھینک دیتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ ایسے علماء سے، بلکہ علماء کہنا تو ان کو نہیں کہنا چاہیے، ایسے اذلہ سے، ایسے ذلیل لوگوں سے امت کی حفاظت فرمائیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہم کو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس راستے میں جو بھی فکر، جو بھی پریشانی آئے، جو بھی مصائب آئے، ہم کو آنکھ بند کر کے جھیل لینا چاہیے۔ ہم کو شکوہ شکایت کرنا نہیں چاہیے۔ یہ کام جو ہم رضا الہی کے لیے کر رہے ہیں، جو علم دین کا کام ہم کر رہے ہیں، صرف اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں، رضا الہی کے لیے کر رہے ہیں۔ اور ایک کام پر جو ہم مشقت اٹھائیں گے وہ بھی ہمارے لیے اجر کا سبب بنے گا، اس لیے مشقت کو ہم عذاب نہ سمجھے بلکہ اپنے لیے رحمت سمجھے۔ اور سب سے اہم بات یہاں پر بتائی گئی ہے عربی زبان کی اشاعت، چونکہ پورا اسلام کا اکثر ذخیرہ علوم عربی میں ہی ہے، چند ایک حصہ اس کا اردو میں ترجمہ ہو گیا۔ اگر مسلمانوں کو صحیح اسلام سمجھنا ہے اور اسلام کے بنیادی تعلیمات سے جس سے وہ اپنے روزانہ کے معمولات پورا کر سکیں، اگر وہ سیکھنا ہے کم سے کم، تو اس کو عربی زبان سے واقفیت بہت ضروری ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے عربی زبان سے واقفیت بہت ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن اور حدیث جس زبان میں ہے، اگر ہم اسی زبان میں سمجھیں گے تو اس کا فائدہ زیادہ حاصل ہوگا۔ اور ہندوستان جیسے ملک میں ہم کو اس چیز کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں پر غیر مسلم برادری ہے، بہت ایسے مختلف ذہن کے لوگ ہیں۔ اگر ہم قرآن حدیث کا صحیح سے مطالعہ کریں گے، صحیح لوگوں کی رہنمائی کے ساتھ ہم خود اس کا مطالعہ کریں گے، یاد رکھیے خود اپنی طرف سے کوئی اقدام اٹھانے مت جائیے، صحیح لوگوں کی، صحیح ذہن رکھنے والے علماء کے ساتھ اگر ہم ان کے رہنمائی میں آگے بڑھیں گے تو ہمارے لیے یہاں پر کام کرنے کے بہت بڑے مواقع ہیں۔ اور ہم جو بھی مشقت ہے اٹھائیں گے، اس لیے کہ یہ بھی آئین علم نبوت ہے، اور علم نبوت کو پھیلانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، آخر میں پھر ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کے سامنے اس سلسلے میں کوئی سوالات ہے، آپ سوالات ضرور کیجیے کمنٹ باکس میں، انشاءاللہ اگلے ویڈیوز میں آپ کا جواب دیا جائے گا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، والسلام علیکم۔